ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ لوگو، تم کیسے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کر لیتے ہو، حالانکہ وہ تو وہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایمان کے اندر پانچواں اصول یہ ہے کہ انسان اس بات پہ یقین رکھے کہ یہ زندگی دنیا کی عارضی زندگی ہے اور انسان کی زندگی مقرر ہے، موت کا ٹائم بھی لکھا ہوا ہے۔ جب اس کا مقررہ وقت آئے گا اس کو موت آ جائے گی۔ موت کے بعد ایک زندگی ہے قبر کی، وہ زندگی جتنی مقدر میں لکھی ہے وہ انسان کو ملے گی، اور ایک وقت آئے گا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آئے گا، اذن پہنچے گا، تو یہ انسان قبر سے اٹھے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محشر کے میدان کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور پھر اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کے کیے ہوئے اعمال کا حساب دے گا۔ یہ اس بات پہ یقین رکھنا اور دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا اور قیامت کے احوال پہ یقین رکھنا، یہ ایمان ہے بھائی۔ جو شخص اللہ کی ذات کو مانتا ہے، اس کے فرشتوں کو مانتا ہے، اس کے رسولوں کو مانتا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اور ساتھ یہ کہے کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین نہیں، تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایمان کے اندر یہ بات لازم ہے کہ اس بات کو بھی مانے کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے مرنے کے بعد، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس بات پہ یقین رکھنا یہ ایمان ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ذکر کیا۔ قرآن مجید کی جو تقسیم ہے نا مضمون کے اعتبار سے، وہ بڑی تقسیم، تین طرح کی تقسیم ہے کہ قرآن مجید کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ قرآن مجید کا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا ذکر کیا، توحید کا سبق پڑھایا، اور قرآن کریم کا ایک حصہ وہ ہے جس میں پہلی امتوں کے واقعات اور حوادث کو بیان کیا، اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو قبر کے اور حشر کے احوال ہیں، جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں، ان کو ذکر کیا۔ تو بڑی یہ تقسیم تین حصوں میں کی جا سکتی ہے، قرآن کریم کی علماء نے کی ہے۔ تو قرآن کریم کا کافی سارا وافر مقدار میں جو حصہ ہے وہ اس بات پر ذکر کیا گیا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور محشر کا میدان لگے گا اور یہ قیامت کے احوال ہوں گے، اس بات کو ماننا پڑے گا، تو پھر جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آتا ہے، ہڈی لیے ہوئے بوسیدہ، اس کو ہاتھوں پہ مسلتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بتلاؤ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ سے زندہ کرے گا؟ اس کو تو ذرے بھی بکھر چکے ہیں، میں نے پھونک مار کے اس کو اڑا دیا ہے، اب یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہی تھے کہ اللہ نے قرآن کریم اتارا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، حضور ان سے کہہ دیجئے کہ وہی اللہ اس کو زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا۔ جب یہ تیرے پاس ہے تو اس کے ذرے تو موجود ہیں، اللہ نے تو تب بنایا جب اس کے ذرے بھی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان تجھ پہ وہ ایک وقت آیا تھا کہ تو قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، تیرا کوئی مٹیریل بھی نہیں تھا، تیرا کوئی نقشہ بھی نہیں تھا، تیرا جناب کوئی ایسا پرزہ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے بغیر نقشے کے، بغیر مٹیریل کے اپنے حکم سے تجھے پیدا کیا، تجھے بنایا۔ جب وہ اللہ قادر ہے اس وقت پیدا کرنے پہ، اب ان ذرات سے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ سے زندہ کر دے۔ رب العالمین نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے بڑی ساری مثالیں دی ہیں۔ سورۃ البقرہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ بقرہ جو نام رکھا گیا ہے یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس میں ایک گائے کا واقعہ ذکر ہوتا ہے۔ وہ گائے کا واقعہ کیا؟ بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے، اس نے اپنے چچا کو مال کے ہوس میں آ کے قتل کر دیا۔ اب مقدمہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو وہی مدعی بھتیجا تھا جس نے قتل کیا تھا۔ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے وہ مختلف سوال کرتا رہا کہ ہم اب اس کا حل کیسے نکالیں کہ میرے چاچا کا قاتل کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام انہیں کہو ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کریں گے تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا گائے ذبح کریں، یہ کیا ہو گیا؟ گائے تو مختلف قسم کی ہوتی ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے جیسے سوال کرتا گیا اللہ نے کہا وہ جوان ہو، بوڑھی نہ ہو، چھوٹی بچی نہ ہو۔ پھر سوال ہوا، کہا رنگ کی کیسی ہو؟ اللہ فرماتے ہیں رنگ کی بھی ایسی ہو کہ تسر الناظرین، خوبصورت رنگ کی ہو جو دیکھیں تو لوگ خوش ہو جائیں۔ پھر کہا کہ وہ کیسی ہو؟ کہا اس سے کام نہ لیا گیا ہو، صرف اس کی خدمت ہی کی گئی ہو، اس سے حال نہ چلوائے گئے ہو، کنویں پہ نہ جوئی گئی ہو۔ ہاں جی، یہ ساری صفات گائے کی جب ذکر ہو گئی اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے اب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں۔ تلاش کیا، گائے مل گئی۔ اب کیا ہوا؟ گائے کو ذبح کیا۔ اللہ فرماتے ہیں گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو، میت کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ جب میت کے جسم کے ساتھ لگایا وہ زندہ ہوئی۔ اس نے کہا میرا قاتل وہی میرا بھتیجا ہے جو مدعی بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں نچوڑ کے طور پر کیا کہا؟ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ لوگو اللہ ایسے ہی دوبارہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ تمہارے سامنے مثال پیش کی ہے تاکہ تم عقل کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی کئی ساری مثالیں اور دی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے کہ ایک بستی تھی جو بالکل خاکستر ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، ملیا میٹ ہو چکی تھی، زمین بوس ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ کہہ دیا ہے یہ بستی انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ یہ تو برباد ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہی موت دے دی۔ اور کتنی دیر موت میں پڑے رہے؟ کتنی دیر موت آئی رہی؟ 100 سال، پوری 1 صدی گزر گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ سفر میں تھے، ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا سواری کے طور پر، ان کا ذات راہ کا کھانا بھی تھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے وہی موت دے دی۔ اب 100 سال بعد اللہ نے زندہ کر دیا۔ کہا عزیر کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہا اللہ اتنا ہی لگتا ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ کہا نہیں تجھے بھول ہو گئی ہے، یہاں تجھے پڑے ہوئے 100 سال ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن میں مثال اس کی ذکر ہوئی ہے۔ کہا 100 سال گزر چکا ہے۔ اللہ 100 سال گزر چکا؟ ہاں۔ فرمایا دیکھو اپنے گدھے کی طرف، دیکھا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، وہ بھی مر چکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس جناب گدھے کو گوشت چڑھایا، گوشت چڑھا کے اس کو زندہ کر دیا۔ کہا اے عزیر دیکھ، پھر تو کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھ، یہ دیکھ یہ ایسے ہے 100 سال بیتنے کے بعد اب دیکھ جیسے بالکل تازہ تر و تازہ کھانا رکھا ہوا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی یہی بات کہی کہ لوگوں یہ ہم اس لیے نشانیاں دکھاتے ہیں جیسے ہم نے اس گدھے کو زندہ کیا، عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد زندہ کیا، اس کے کھانے کو تر و تازہ بنا دیا۔ قیامت کے دن اللہ ایسے ہی لوگوں کو زندہ کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی اور کئی ساری مثالیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہا تیرا یقین نہیں؟ فرمایا ہاں یقین تو ہے، لتطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے پیارے ابراہیم ایسے کرو، پرندے 4 لے لو، 4 مختلف قسم کے پرندے، 4 مختلف پرندے لیے، کہا ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کے ٹکڑے بنا دو، ٹکڑے بنا دیے۔ فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو آپس میں مکس کر دو، چاروں کو مکس کر دیا۔ فرمایا اس کے جناب کچھ حصے اس پہاڑ پہ رکھ دو، کچھ وہاں رکھ دو، کچھ وہاں رکھ دو، کچھ وہاں رکھ دو، جناب 5-6 حصوں میں جناب تقسیم کر کے مختلف پرندوں کے ٹکڑے مکس کر کے رکھ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے آواز لگاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو سارے پرندے اپنے اپنے وجود کے ساتھ اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم ایسے زندہ کریں گے قیامت کے دن مردوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ ہم زمین پہ زلزلہ برپا کریں گے، زمین حرکت کرے گی، اپنے بوجھ سارے باہر نکال دے گی، مردے باہر آ جائیں گے اور پھر انسان زندہ ہو کے کہے گا ہائے زمین کو کیا ہو گیا، یہ تو ساری خبریں بیان کر رہی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو زندہ کریں گے، یہ اٹھیں گے اور کہیں گے ہیں ہماری خواب گاؤں سے ہمیں کس نے جگا دیا، کس نے کھڑا کر دیا، ہم تو آرام کر رہے تھے، ہم تو یہاں لیٹے ہوئے تھے، ہمیں کس نے زندہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، اللہ کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے، یہ دوڑیں گے، یہ بھاگیں گے، یہ سارے حرکت کریں گے، یہ زندہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لوگوں اس بات پہ تمہارا یقین ہونا چاہیے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اسرافیل سور میں پھونکیں گے، یہ لوگ زندہ ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہوں گے۔ قیامت کے اوپر ایمان میں یہ بات شامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہم نے جناب جہنم کے اوپر سے ایک پل بنایا ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، وہ جناب باریک بہت زیادہ ہے، تیز دھار بھی ہوگا، باریک بھی ہوگا، اور فرمایا وہاں سے ہر ایک گزرے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا جو وہاں سے گزرے نہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی گزریں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی گزروں گا، میں بھی وہاں سے گزروں گا، ہر ایک انسان وہاں سے گزرے گا۔ گزرنے کا طریقہ مختلف ہوگا، کوئی اپنے اعمال اور عقیدے کی خوبی کی بنیاد پر اس طرح گزر جائے گا کہ پلک جھپکنے کے برابر، کوئی بجلی کی رفتار سے، کوئی گھوڑے کی رفتار سے، کوئی ہوا کی رفتار سے، مختلف رفتاروں سے گزریں گے۔ کئی بدبخت ایسے بھی ہوں گے اپنے اعمال اور عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جناب کبھی اس قلالے میں پھنس جائیں گے، کبھی اس کنڈے میں پھنس جائیں گے، آخر کار کیا ہوگا کہ جہنم میں گرتے گراتے جناب جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا یہ قیامت کے احوال میں یہ بات ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ایک ترازو قائم کریں گے جس میں لوگوں کے اعمال تلیں گے، لوگوں کے جناب نیکیاں تلیں گی، ان کی بدیاں تلیں گی، اور وزن مختلف طریقوں سے ہوگا۔ کبھی انسان کے وجود کو تولا جائے گا، کبھی اس کے لکھے ہوئے رجسٹروں کو تولا جائے گا، کبھی ان کی نیکیوں اور گناہوں کو ایک وجود دے کے اللہ رب العزت ایک جناب وجود بخش دے گا اور ان کو تولا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے، اعمال کو تولیں گے، یہ قیامت کا منظر ہوگا، ایسا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں ذکر کیا لوگوں قیامت کے اوپر ایمان رکھنا، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنا یہ بھی ہے کہ ہم جناب اعمال کو تولنے کے بعد نتیجہ نکالیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جہنم جائیں گے، ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا تم کیا کر کے آئے۔ جو جنت میں جانے والے ہیں بغیر حساب کے ان سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، وہ بغیر حساب کے جنت میں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا وزن بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے ترازو بھی ہم قائم نہیں کریں گے، وہ بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، پوچھے گا بھی نہیں اللہ، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرا باغی اور نافرمان کافر ہیں۔ فرمایا کچھ تو ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں سامنے سے ملے گا، کچھ وہ ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور پیچھے سے ملے گا، یہ ان کی کامیابی اور ناکامی کی دلیل ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں ہم نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، جنت کا بھی معاملہ وہی ہوگا، جہنم کا بھی معاملہ وہی ہوگا۔ جنت کی جناب نعمتوں کو ذکر کیا، جہنم کے جناب عذابات کو ذکر کیا، یہ سارے کے سارے معاملات کو ماننا، ان پر یقین رکھنا، یہ ہوگا، یہ ایسا ہوگا، اعمال تلیں گے، پل صراط پہ گزرنا ہوگا، اور جناب لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اور میدان محشر میں، تو سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، دہشت اور وحشت اس قدر ہوگی، اللہ کا خوف اور ڈر اس قدر چھایا ہوا ہوگا کہ کوئی وہاں کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج تو بھائی بھائی کو کہتا ہے تو پریشان نہ ہو میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، باپ کہتا ہے بیٹا پریشان نہ ہو تیرے سر پہ باپ کا ہاتھ موجود ہے، ماں کہتی ہے کہ میری محبتیں میری ممتا تیرے ساتھ ہے۔ یہ سارے رشتے تعلقات یہاں ہوتے ہیں، دوستوں کے کام آتے ہیں، لیکن قیامت کے دن فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا دن وہ ہے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں باپ اولاد کے نہیں، اولاد ماں باپ کے نہیں، بھائی بھائی کے نہیں، بہن بھائی کے نہیں، دوست کے نہیں، خاوند بیوی کے نہیں، بیوی خاوند کے نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کا منظر ہے، ایسا ہوگا، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس کو اللہ زندہ نہ کرے۔
سب کو اللہ رب العزت زندہ کر دے گا۔ جو قبر میں دفن ہوا ہے اس کو بھی زندہ کر لے گا۔ جو جہاز میں جناب حادثے میں شہید ہو گیا یا مر گیا یا فوت ہو گیا، ہاں جی جناب وہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ اس کے چاہے کہ ذرے بھی بکھر چکے، کسی کو بوٹیاں بھی نہ ملی، کسی نے دفن بھی نہ کیا، وہ جناب کسی درندوں کی پرندوں کی خوراک بھی بن گیا، تو اللہ رب العزت وہاں سے بھی اس کے ذرے کو جمع کر کے اس کو وجود بخش دے گا اور زندہ کر دے گا۔ جو پانیوں کے اندر ڈوب گیا، کسی کو نام و نشان تک نہ ملا، سراغ تک نہ ملا، اس کی قبر نہ بھی بنی، تو وہی اس کی قبر ہے، اللہ اس کو وہیں سے زندہ کر لے گا، اللہ اس کو وہیں سے زندہ کر لے گا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے لوگو، اللہ اس بات پر قادر ہے، ایسا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہی ہے کہ اللہ کی ذات کو مانو، اللہ کے نبیوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو اور اللہ کے فرشتوں کو مانو، اور ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی یقین رکھنو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، اور وہ زندگی وہ ہوگی جس میں دوبارہ موت نہیں ہوگی، پھر زندگی ہی زندگی ہے، پھر حیات ہی حیات ہے۔ جو جہنم میں چلا گیا ابدی طور پر، وہ ابدی طور پر جہنم میں رہے گا، جو جنت میں چلا گیا وہ ابدی جنت میں رہے گا۔ یہ معاملہ ہوگا، اس بات پہ یقین رکھنا، یہ ایمان ہے بھائیو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ توحید اور سنت کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔